عزاداری حسین آج کے دور میں کیوں ضروری ہے، ہم اس کی اہمیت کو اور اس سے جو افادیت حاصل ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہم نے قبلہ کو دعوت دی۔ کی حقیقت یہ امام حسین کا کربلا میں سلوگن اپنی ذات نہیں تھی، اپنا خاندان نہیں تھا، اپنا نام نہیں تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے وہ جنگ تھی۔ ہو سکتا ہے کسی کلچر میں صرف کالا لباس پہننا، کسی کلچر میں نظر بنانا، نیاز بنانا، کالے پرچم لگانا، کسی کلچر میں گرد بیٹھ کے مرثیے پڑھنا، کسی کلچر میں مجالس کو برپا کرنا، کسی کلچر میں سینہ زنی اور نوحہ زنی کرنا ہو۔ یہ طریقہ کار اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ یاد حسین کو باقی رکھا جائے اور فتح حسین کے ساتھ ساتھ یہ عزاداری شکست یزید کا بھی اعلان ہے۔ زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین۔ آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی کی خصوصی محرم کی ٹرانسمیشن۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ پکار اٹھتا ہے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ آج بھی حق اور باطل کو سمجھنا ہے تو کربلا کی جانب رخ کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے مولانا سید شعیب نقوی صاحب کو، جن سے ہم جانیں گے کہ ہر سال یہ غم تازہ کیسے رہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ جو عزادار ہیں امام حسین کے، ان کے گھروں میں عزاخانے سج جاتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، لیکن ہر سال یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ غم اتنے اہتمام سے کیوں بنایا جا رہا ہے، عزاداری حسین آج کے دور میں کیوں ضروری ہے، ہم اس کی اہمیت کو اور اس سے جو افادیت حاصل ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہم نے قبلہ کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو اور تمام ناظرین کو الحمدللہ، دعائیں آپ کی، سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک۔ تو قبلہ میں نے بہت سارے سوال کر دیے شاید، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں بالکل بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی دوران جب آپ یہ گفتگو کریں گے۔ پہلے ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے کہ عزاداری حسین آج کے دور میں بھی کیوں ضروری ہے، کیوں کرنا چاہیے، اور یہ غم تازہ کیسے رہتا ہے ہر برس، اور اس کے بعد پھر میں ایک دوسرا سوال کروں گی، اور تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا کے بس آج کے لیے ہم آپ کو زحمت اتنی دیں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وہو اول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا خاتم المرسلین و سید النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب۔ قرآن مجید میں سورہ حج کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جو دل خوف الہی سے سرشار ہیں وہ شاعر خدا کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، جو ہم عزادار عقیدہ رکھتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کوئی ریت، کوئی رسم خانوادگی یا کوئی فرہنگ یا علاقائی رسم نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ کم رنگ ہو جائے یا زمین و زمان بدلنے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے، بلکہ ہم اس کو شعار خدا سمجھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو خدا کی طرف دعوت دیتی ہیں،
خدا کی معرفت میں اضافہ کرواتی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے لیے شاعر کا مقام رکھتی ہیں۔ قرآن نے ہاں مختلف مقامات پہ مثال کے طور پہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا و مروہ کو شاعر گنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہر وہ چیز جو خدا کے نام کو بلندی عطا کرے، خدا کے نام کی طرف لوگوں کو پکار رہی ہو، یہ شاعر اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ شاعر یعنی سلوگن۔ بہت اور اس زبردست۔ کی حقیقت یہ، امام حسین کا کربلا میں سلوگن اپنی ہاں ذات نہیں تھی، اپنا خاندان نہیں تھا، اپنا نام نہیں تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے وہ جنگ تھی۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اس آیہ قرآن کی روشنی میں جو دل حقیقی معنوں میں خدا سے ڈرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں، پرہیزگاری رکھتے ہیں، وہ اسی طرح اس کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ اب اس تعظیم کا جو طریقہ کار ہے وہ فرہنگ کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کلچر میں صرف کالا لباس پہننا، کسی کلچر میں نظر بنانا، نیاز بنانا، کالے پرچم لگانا، کسی کلچر میں گرد بیٹھ کے مرثیے پڑھنا، کسی کلچر میں مجالس کو برپا کرنا، کسی کلچر میں سینہ زنی اور نوحہ زنی کرنا ہو۔ یہ طریقہ کار اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ یاد حسین کو باقی رکھا جائے، اور فتح حسین کے ساتھ ساتھ یہ عزاداری شکست یزید کا بھی اعلان ہے۔ بے شک۔ اس لیے یہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جی تو آج کے دور میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تو قید ہوئے میں کرونا کا شکار ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں جیسے ہم سڈنی میں تو اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں زوم کے ذریعے سے، تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب آپ باہر ممالک میں آ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح جس طرح آپ اپنے ملکوں میں کیا کرتے تھے یا اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے اسی طرح اہتمام کریں۔ سو ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ اہتمام کیوں ضروری ہے، اور کیا ان ملکوں میں ہمیں اسی طرح اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں؟ قبلہ۔ دیکھیں، اسلام کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ روزمرہ کی نماز ہو یا سال اور زندگی میں ایک دفعہ کیا جانے والا حج ہو، حج زندگی میں ایک مرتبہ عام طور پہ افراد پہ واجب ہے، چاہے حج ہو یا دن میں 5 وقت پڑھی جانے والی نماز ہو۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عبادت الہی مقدمات اور ماحول کے بغیر ممکن نہیں ہے، بالکل۔ اور اسی لیے اس ماحول کو محسوس کرنے کے لیے خدا نے کچھ شرائط ہر عبادت سے پہلے رکھ دی۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رخ قبلہ اول، قبلہ ثانی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے ہندوستان، پاکستان یا سعودیہ والوں کے لیے ممکن تھا، ہم آج یہاں آسٹریلیا یا یورپی ممالک میں، یہاں سے کہاں قبلے کی طرف کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، شرط نماز، خوب کہا۔ بالکل۔ شرط نماز جو مقدمات ہیں تاکہ وہ ماحول انسان کو ہاتھوں اور منہ پہ پانی ڈال لینا وضو کے عنوان سے آپ کو ظاہری طہارت ایسی دے دیتا ہے، آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ عمل میں عبادت کے لیے انجام دے رہا۔ اگر مرد ہے تو اس کے لیے سر کا ڈھانپنا مستحب کر دیا، اور عورت ہے تو اس کا سراپا حجاب نماز کی حالت میں، پھر اس کے آداب، پھر اس کے دیگر محاسن نماز کے لیے کہ آپ عطر لگائیے، آپ مصلی گھر میں رکھیے، بلکہ گھروں میں ایک مقام رکھیے۔ اب آپ کہیں آج کے وقت میں کیا ضرورت ہے؟ پہلے وقت میں مسجدیں تھیں، گھر بڑے ہوتے تھے، اس وقت ایک جگہ رکھ لی جاتی تھی، تو خدا نے تو آپ کو نہیں کہا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہیں، یہ تو ہمارا انتخاب ہے۔ خدا نے تو ان ارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین تو بہت وسیع ہے، خدا نے کہا سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو، وانظر کیف کان عاقبۃ المتقین، اور جا کر دیکھو جو خدا کے خاص بندے تھے ان کی عاقبت کیا ہوئی، ان کی نشانی ہے۔ خدا نے
باقی رکھی ہوئی ہیں، ہوں اور جو فرعون اور خدا کے مخالفت پہ طاغوت اترے تھے یا جیسے یزید ہو اس کے پیروکار، ان کی نشانیاں کہاں ہوئی؟ آج نہ ہوں فرعون باقی ہے، آج نہ یزید باقی ہے، نہ اس کے پیروکار باقی ہیں، لیکن وہ شخص جو حسین کے لشکر میں خدمت کیا کرتا تھا، جو حسین کا خط لے کر دوسرے شہر چلا گیا مسلم، اس کی کیا قبر ایک بات، مورتی کی شکل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خدا تو اس طرح نشانیاں دکھا کر باقی رکھتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں، زمان و مکان کے بدل جانے سے کسی ہوں بھی عبادت کی شرائط یا اس کی ضروریات میں تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ وہ ضروریات جو رکھی گئی تھی وہ ایک ہوں مکان کو دیکھ کر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ اس عبادت کے مقدمے کے طور پہ رکھی گئی تھی۔ اور یہ اسی طرح سے اب جب بھی اس کو ہم تو کیونکہ قربتاً اللہ عزاداری کر رہے ہیں نا، بالکل بے اگر شک۔ ہم قربتاً انجمن کر رہے ہوتے تو آپ کہتے کہ وہ انجمن ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، انجمن ہو نہ ہو ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں 4 لوگ ہم مل کے انجمن حسینی بنا دیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، زبردست، مطلب بڑا، میں سمجھتی ہوں بڑا لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا کہ عزاداری۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے کہ اس کی افادیت کیا ہے نوجوانوں پر، اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، افادیت کے حوالے سے بلا تفریق مذہب و ملت میں ہوں اپنے جملہ مسلمان بلکہ حتیٰ غیر مسلم دوستوں کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ اس نقطۂ نگاہ پر غور کریں اور سوچیں ہوں کہ کسی بھی مذہب میں ہوں کتنے دن ہیں عبادت کے، ہوں اور ہر مذہب میں ہونے والی عبادت کا ایک پیٹرن ہے، ہوں اسی پہ کرنی ہے۔ مثلا ہماری روزانہ کی نماز، وہی ہم، وہی سورہ، وہی اذکار، ٹھیک ہے، ہوں ایک محدودیتوں کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کیونکہ غم منانے کا حکم ہے، اور غم کا تعلق احساس سے ہے، اور احساس کا کوئی فریم نہیں ہوتا، احساس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، بلکہ فرمایا معصوم نے، جو فرمایا مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، حضرت فرماتے ہیں ان اختار اللہ من شیعتنا ینصرونا، خدا نے ہمارے پیروکاروں میں سے، ہمارے پیچھے چلنے والوں سے، ہماری اتباع کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو اختیار کیا ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ کس طرح مدد کرتے ہیں؟ یفرحون بفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، اور یحزنون بحزننا، ہمارے حزن میں حزن مناتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے اس عزائے حسین کا، کیونکہ اس غم کو منانے کے لیے طریقہ غم آپ کے کلچر پہ منحصر ہے، جو طریقہ غم آپ کے مذہب میں ہے وہ آپ کے لیے باعث ثواب بنے گا۔ اگر کالا لباس پہننا ہے تو کالا لباس پہننا، اگر آپ کا سینے پہ ہاتھ مارنا ہے تو سینے پہ ہاتھ مارنا، اور جتنی چیزیں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق فطرت سے ہے۔ کالا لباس غم کی علامت اسلام میں نہیں ہے بلکہ فطرت انسان میں ہے۔ اس لیے آج یہاں پر آسٹریلیا میں آپ رہتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے مسیحی مذہب کے لوگ ہیں، بہت سارے جیو مذہب کے لوگ ہیں جو حالت غم میں کالا لباس منتخب کرتے ہیں، بالکل۔ کیونکہ اس کی سنخیت ہے فطرت انسان کے ساتھ۔ سینے پہ ہاتھ مارنا مذہب شیعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فطرت انسانی سے تعلق ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچے، غم پہنچے، سینے پہ ہاتھ پڑے۔ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا غم کے موقع پہ فطرت انسان ہے، اور جو فضیلت ہے وہ اشک عزاداری کی ہے۔ آج کے وقت میں اس کی ضرورت پہلے سے کہیں بہتر، کہیں برتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب اتنے چینلز، جب اتنے نیٹ ورکس ہیں پیغامات دینے کے، میسیجز دینے کے، وہاں پر دین کے بارے میں جب بات ہو، آپ مجھے بتائیے کون سا مذہب ایسا ہے جو حضرت آدم کو نہ مانتا ہو؟ لیکن کسی مذہب میں حضرت آدم کے قصے نہیں بیان ہوتے ہوں گے، حضرت آدم کی دعائیں نہیں بیان ہوتی، وہ ہماری مجلس حسین میں بیان ہوتی۔ کیا کہنے، بالکل۔ حضرت ابراہیم کے معجزات مجلس حسین میں بیان ہوتے ہیں، حضرت نوح کے معجزات مجلس حسین میں بیان ہوتے ہیں، حضرت جملہ انبیاء حتیٰ
وہ افراد جو کچھ بہتر کر گئے، نبی نہیں تھے. ہاں جناب خضر کے واقعات مجلس میں بیان ہوں گے. حاتم طائی بھی اگر کوئی وقت میں فیاض گزرا تو اس کا بھی ذکر اس مجلس میں. اور یہ صرف اچھے کام والے نہیں بلکہ برے کام والے بھی ایسا ہی. شداد و نمرود کو لعنت اسی مجلس حسین کے صدقے کی جائے گی اس وقت میں. بالکل. فرعون کی بد چلنی کا تذکرہ اسی مجلس حسین میں حلقہ یزید و یاران یزید کے زمرے میں آئے گا. حجاج و ہلاکو و چنگیز جیسے انسان سوز شخصیات، ان کے اوپر لعن و طعن اسی مجلس حسین کے صدقے میں ہوگی. یہ مجلس حسین ایک منشور دیتا ہے، کیا ایک بات ہے. سوچنے کا پیرایا دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے ہماری نسل کو کہ کس طرح سوچا جائے. وقت کوئی بھی آ جائے، ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر جائے، حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا ہمیشہ بہتر سمجھا جائے گا. اور یہ مجلس حسین یہی سکھاتی ہے کہ بے کس شک. طرح حق کو حق کہا جائے اور کس طرح باطل کو باطل کہا جائے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور آپ نے قلیل وقت میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھایا. تو یہ عزاداری حسین ہمیں منظم کرتی ہے، ہمیں ایک دائرے میں حدود میں رہنا سکھاتی ہے، اور ہمیں صبر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھاتی ہے. ہم آگے بھی انشاءاللہ ان کو زحمت دیں گے، اور مجلس حسین جس طرح ہم سب بپا کر رہے ہیں یہ سلسلہ بھی ہم کوشش کریں گے جاری رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شاعر اہل بیت نے کہا، قرطاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صلہ اور بھی کچھ مانگ. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین. جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین.